नावल तुम मेरे ज़ीस्त हासिल हो, जिसकी राइटर हैं इकरा सफ़ीर अहमद। ये उसकी एपिसोड नंबर 6 है। 15 दिन हो गए बेटी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए। हर बार नाकामी होती है। मैं कह रही हूँ कुछ दिन घर बैठ जाओ, फिर देख लेना। दरअसल ये कुछ हैरान कुन बात है कि जिस चीज़ की हमें जिस वक्त शदीद ज़रूरत होती है, उसी वक्त हमारी आजमाइश शुरू हो जाती है। अन्नबी ने नाश्ता करके तैयार होती खिजरा को खुलूस से मशवरा दिया था। कभी कभी नहीं अन्नबी, हमारी ज़िंदगी ही आजमाइश बनकर रह गई है। आजमाइश दर आजमाइश के सिलसिले कुछ इतने दराज हैं कि ज़िंदगी का मामूली सा लुत्फ भी ना उठा सके। उसने तेज़ हाथ चलाकर बालों को लपेट कर बैंड्स लगाए थे। खुश नसीब हैं हम, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश में डालकर उनके यकीन और ईमान की पुख्तगी का इम्तिहान लेता है। उससे यही दुआ है कि वो हमें हर आजमाइश में साबित कदम रखें। आमीन। अन्नबी मैं जा रही हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाब लौटूं। वो चादर ओढ़ने के बाद बैग कांधे पर डालते हुए बोली तो हस्बे मामूल उन्होंने बेतहाशा दुआओं के हमरा उसे रुखसत किया। वो तवील सफ़र तय करके कोच के ज़रिए ड्रग रोड पहुंची, जहां एक प्राइवेट फिल्म में एक वैकेंसी का ऐड उसने कल देखा था। अंदर दाखिल होते ही लम्हे भर को उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। जिसके तस्वुर से भी वो नाला थी, वो अंदर से निकल रहा था। 2 शख्स और साथ थे। दोनों का अंदाज बता रहा था कि यकीनन वो उसके मातहत थे। खिजरा तेजी से करीबी सतून के ओठ में हो गई। शांजिल इन दोनों के हमरा कुछ फासले से गुजरा था। उसका इस तरह गुजरने का अंदाज बता रहा था कि वो वहाँ उसकी मौजूदगी से बेखबर रहा था। वो शुक्र करती हुई गेट के नज़दीक बैठे चपड़ासी की तरफ बढ़ गई। सुने बाबा, ये जो साहब अभी गए हैं वो यहाँ क्यों आए थे? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ आज ही आया हूँ, लेकिन आप क्यों मालूम कर रही हैं? चौकीदार के जवाब ने इसे मुतमईन नहीं किया था। उसके सवाल को नज़रअंदाज करके वो अंदर बढ़ गई। अंदर हॉल में उम्मीदवारों की तवील कतारें थीं। वो भी नशिस्त पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे बाद मैनेजर साहब ने मुआज़रत कर ली, ये कहकर कि कुछ नागज़ीर वजूहात के बायस इंटरव्यूज़ कैंसिल कर दिए गए हैं, जल्द दोबारा किए जाएंगे और इसकी इत्तलाह अखबारात में दे दी जाएगी। चंद रस्मी मुआज़रती जुमले कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। चंद लम्हे कबल जो माहौल पुरसुकूत था, एकदम ही मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंज उठा। बेहिसी और संगदिली की इंतहा है। पहले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर फजूल झूठी मुआज़रत करके उसी तरह भगा देते हैं। हमारे वक्त और परेशानी का कोई एहसास नहीं है। किसी की आवाज़ उभरी, ये सब दिखावा होता है। सीट तो पहले ही रिश्वत के ज़रिए फ़रोख्त हो जाती है। पहले वालिदैन हमारी आला तालीम पर खर्च करते हैं, फिर इन नौकरियों के चक्कर में जेबें खाली हो जाती हैं। वो सब बातें करते बाहर निकले थे। हिजरा भी बोझल कदमों से चलती हुई बाहर निकल आई। इतनी पुरुमीद और पुरजोश होकर वो आई थी कि शायद आज नसीब जाग जाएं और कुछ तो पैदा इस सहर इसकी ज़िंदगी में नूर पैदा करे। मगर वक्त ख्वाहिशों और सोचों के ताबे नहीं होता। उसका अलग शहाना मिजाज है। महीना अख्तिताम पजीर था। उसे फिक्र थी अगर राफे रियाज को रुपए ना भेजे गए तो वो शख्स घर पर चला आएगा, फिर भला इसकी ज़बान को कौन लगाम दे सकता है। वो अपनी सोचों में गुम चली जा रही थी। मान ऑफ वाइट चमचमाती कार ने तेजी से आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया था। उसने घबरा कर देखा तो ड्राइविंग डोर से झांकते मुस्कुराते शांजिल को देखकर उसकी पेशानी पर नागवारी की सिलवटें पड़ गईं। ये क्या बदतमीजी है? उसने सख्त लहजे में कहा। सॉरी, आओ मैं ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। इनकार नहीं करो, पिछले 1 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? किसने कहा था? दोनों सवालों का एक ही जवाब है, मेरे दिल ने। मानती हो ना मेरी बारीक बीन निगाहों को? तुम तो खुद को सतून के पीछे रोपोश कर चुकी थी,
مگر بھول گئیں کہ ہم بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ اس کی سرد مہری کو نظر انداز کیے مسلسل خوشگواریت سے بات کر رہا تھا۔ جی، میں بخوبی آگاہ ہوں آپ کی ان تمام خصوصی صلاحیتوں سے۔ اب برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ اس کا طنزیہ لہجہ عاجزانہ ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی عقابی نگاہوں کو کوس رہی تھی کہ احتیاط کے باوجود وہ اسے کھود چکی تھی، اور وہ بہت چالاکی سے یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ اسی راستے سے گزرے گی۔ آپ اتنی غیریت برت کر مجھے رنج پہنچا رہی ہیں۔ کیا ہمارے درمیان دوستی کی کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ وہ اس کی بات قطع کر کے چیخی۔ میرے خیال میں دشمنی کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ اس کی دلکش مسکراہٹ بدستور گہری تھی۔ دوستی یا دشمنی کا رشتہ کسی تعلق کی بنا پر بندھا ہے۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو تعلقات استوار کرنے کی ہر سعی کر کے شکست کھا چکا ہوں۔ اب تم ہی کوئی راہ بتاؤ۔ فضول ہے ہر کوشش، ہر چال، ہر مکاری۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ میں آپ کی ہوس کا شکار ہونے سے قبل موت کا شکار ہونا پسند کروں گی۔ فضا کے سرد اور مضبوط لہجے پر اس کی مسکراہٹ یکدم ہی بجھ کر رہ گئی۔ آنکھوں میں عجیب سا حزن پھیلتا چلا آیا۔ چہرے پر تعصب اور شرمندگی کے چند رنگ ابھرنے لگے۔ جو شخص اپنے ضمیر کی سزا پہلے ہی بھگت رہا ہو، اسے مزید گھائل مت کرو خضرا۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو گیا ہے تو یقیناً آپ کو اچھائی، برائی، نیکی اور بدی کا فرق بھی محسوس ہونے لگا ہوگا، اور اس وقت میری پوزیشن یہاں اس طرح کھڑے ہونے سے کس طرح متاثر ہو رہی ہے آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ فضا کی حساس نگاہوں سے اس کی بدلتی کیفیت، جس میں ندامت، شرمندگی اور تعصب تھا، پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اسے حیرانی تو ہوئی، مگر یہ لمحہ تھا اس سے نجات حاصل کرنے کا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پلیز، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے ساتھ چلی چلو۔ پلیز پلیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تردد کے سائے دیکھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں بہت مشکل میں ہوں۔ پلیز آپ میری مشکلات مزید نہ بڑھائیں۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اس کی کسی بات پر اب یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ صرف ایک بات، خدا گواہ ہے میری نیت میں کوئی کھوٹ یا بددیانتی نہیں ہے۔ میں صرف تم سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کی نگاہوں میں ایک کرب آمیز دکھ ہلکورے لینے لگا۔ سرخ انگارہ نگاہوں میں دکھ بھرنے لگا۔ ایک عالم کو اپنا تابع بنانے والا مختصر، سنگدل، سرکش اور ضدی شخص اس لمحے اس فقیر کی طرح کھڑا تھا، گویا زندگی بھر اس کے کشکول میں کسی نے کوئی سکہ نہ ڈالا ہو۔ اپنی تمام اکڑ و برتری و مردانگی کا گھمنڈ بھول کر اس کے سامنے ایک ٹوٹے بکھرے شکست خوردہ شخص کی ایسی عاجزی و بیچارگی نے اسے اندر ہی اندر لرزا ڈالا تھا۔ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ ناٹ فار سیل چیزوں کو خریدنے والے بندے کی حالت از حد گرگوں تھی۔ وہ خاموشی سے کار میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے تھینکس کہتے ہوئے کار اسٹارٹ کر دی۔ کار شفاف سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ کچھ دیر بعد سنجیدہ بھاری آواز میں بولا۔ وہ کزن خاموش رہی۔ شاہزل کا رویہ اس کے لیے عجیب تھا۔ جو کچھ میں نے کیا، اس کے لیے معافی، معذرت اور شرمندگی بہت ہی چھوٹے لفظ ہیں، اور شاید بے معنی و بے دقت بھی۔ خدا گواہ ہے میں سچے دل سے معذرت مانگ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ جب سے گھر آیا ہوں میرا سکھ، چین، آرام و سکون سب کچھ مجھ سے روٹ گیا ہے، کھو گیا ہے۔ نہ مجھے راتوں کو نیند آتی ہے اور نہ دن کو قرار۔ وہ بولتے بولتے جیسے تھک گیا تو لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کا تنفس تیز تھا اور خضرا نے محسوس کیا کہ اس تمام عرصے میں اسے مسلسل دھیمی کھانسی آتی رہی تھی۔ ان 2 ہفتوں کے عرصے میں نیند کو ترس گیا ہوں، سکون کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہترین ڈاکٹرز، اعلیٰ ترین میڈیسنز، کوئی مجھے سکون نہ دے سکا۔ میرے اندر کوئی پکارتا ہے کہ میں نے خضرا حیات کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے بہت ذہنی تکلیف اور بے سکونی دی ہے۔
اور شاید مجھ سے ڈر کر خوف و فکر کے باعث تمہاری نیندیں بھی خراب ہوئی ہوں گی۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی بے سکونی اور بے چینی کے کرب میں مبتلا رہی ہوگی۔ مجھے اپنی کیے کی سزا مل رہی ہے، مکافات عمل کا شکار ہو گیا ہوں میں، اور اس عذاب سے نجات، اس سزا سے خلاصی مجھے تبھی ملے گی جب تم مجھے معاف کر دو گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم نے درست کہا تھا کہ کچھ لوگ طاقت و دولت کے گھمنڈ میں خود کو مختار کل سمجھنے لگتے ہیں، اور کتنے حقیر و بے دقت ہوتے ہیں جب ذرا سے جھٹکے سے عرش سے فرش پر خاک چھانٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیے، رب سے توبہ کیجیے۔ ذہنی سکون و راحت سچی توبہ میں ہے۔ جب بندے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کی راہ نہیں اپناتے، تو اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اسی طرح سکون، راحت، چین اور مسرتوں کو ترستے ہیں۔ آج کل جہاں بھی نگاہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو غیر مسلموں کا جبر و ظلم کا شکار دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، میں بھی کوئی بے گناہ اور اتنی اعلیٰ درجے کی مسلمان نہیں ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو سزا کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ جو کچھ ہوا میں بھول چکی ہوں، اور آپ بھی بھول جائیں، اور عہد کریں کہ آئندہ کسی مجبور کی مجبوری سے ہرگز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ شانزل کی آواز میں ایسا سوز اور ایسی تشنگی تھی کہ اسے یقین آ گیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ اپنے کیے پر نادم ہے، حقیقی معنوں میں شرمندہ ہے۔ کچھ دن کے اس کے ساتھ نے یہ تو اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے دو ٹوک اور سچ بات ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی حالت اتنی ہرگردگو اور قابل رحم تھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ پر اشتیاق لہجے میں بولا۔ میں نے کہا نا، آپ اللہ سے معافی مانگیے، میں تو خود گنہگار بندی ہوں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بار کہو تم نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ بے مقصد ضد کر رہے ہیں۔ اس کا لہجہ التجائی انداز نے خضرا کو ہراساں کر ڈالا۔ میں ضد نہیں کر رہا، درخواست کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، بلکہ بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ معاف کر دیں گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ میں نے معاف کیا آپ کو، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے، خضرا نے آہستگی سے کہا۔ تھینکس الاٹ خضرا۔ اس کا لہجہ مسرت سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہاں اتار دیں؟ اس نے سامنے اسٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، لیکن میری استطاعت ہے تم سے، اگر پوری کر دو تو مہربانی ہوگی۔ دراصل میں چاہتا ہوں تم مجھے کوئی مشورہ دو، ایسا مشورہ جو میری لائف سٹائل بدل کر رکھ دے۔ میں اس ماحول سے الرجک ہو گیا ہوں۔ یہ سچ ہے، تم سے ملنے سے قبل میری زندگی مجھے کبھی کھوکھلی اور بے معنی نہیں لگی تھی، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ضرور ہے جسے دیکھ کر زندگی لگے۔ آپ شادی کر لیجیے کسی ایسی لڑکی سے جو آپ کو بہت چاہتی ہو۔ اس نے بہت خلوص سے مشورہ دیا اور ساتھ ہی اسٹاپ پر اتر گئی۔ پیچھے مڑ کر شانزل کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر وہ وہاں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک وہ کوچ میں چلی نہ گئی ہو۔ شانزل کہاں ہے؟ شاہزیب عارفین سے مخاطب ہوئے۔ اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں صاحب۔ اس وقت؟ انہوں نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ معلوم بھی ہے لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ چھوٹے صاحب تاکید کر کے سوئے تھے کہ ان کو نہ اٹھایا جائے، وہ خود جاگ جائیں گے۔ بہت دنوں بعد اچھی نیند سونے جا رہے ہیں۔ عارفین نے شانزل کے الفاظ دہرائے۔ نامعلوم کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو، میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں۔ وہ پریشانی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے پروقار چہرے پر اداسی اور تفکر چھایا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے صاحب یہ سارا معاملہ اس خضرا نامی لڑکی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی یہ جاننے کے لیے کہ خضرا نامی لڑکی کہاں ہے، مگر معلوم نہ کر سکا۔ لیکن یہ بات لازمی ہے کہ وہ لڑکی صاحب سے جبھی ٹکرائی ہے جب وہ پچھلی بار کراچی سے باہر گئے تھے، اور واپسی پر اس کا ہی کوئی روک لگا کر آئے ہیں۔ روک؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہزیب سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ معافی چاہتا ہوں صاحب، مگر میں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ چھوٹے صاحب ان دونوں بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگے ہیں، اور سگریٹوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں، اور مدہوشی کے عالم میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں خضرا نامی لڑکی سے، اور بھی نامعلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ عارفین نے دبے لہجے میں اترا دی۔ او مائی گاڈ، کون ہے یہ خضرا؟
किसी आसिफ की तरह मेरे बच्चे से चिमट गई है। कुछ करना पड़ेगा, ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को इस तरह तबाह होते नहीं देख सकता। इन लड़कियों से मालूम करने की कोशिश करो जो शांजिल से मिलने आती हैं। अब तो सवाए फिजा बीबी के और कोई नहीं आती। साहब ने सबसे मिलने से मना कर दिया, किसी से नहीं मिलते। सिर्फ फिजा बीबी अक्सर चली आती हैं और वो उससे भी नहीं मिलते। शांजिल के साथ नूर मोहम्मद गया था, उसे बुलाकर मालूम करो, वो यकीनन जानता होगा। नूर मोहम्मद तो छुट्टियां लेकर अपने गांव गया हुआ है। उसकी छुट्टियां मनसूख कर दो और फौरन बुलाओ, उन्होंने तहकमाना लहजे में कहा। तारीकी कितनी ही दबेश क्यों ना हो, मगर रोशनी की नन्ही सी किरण उसका वजूद खत्म कर डालती है। उसने शाहजल खान की निगाहों में ऐसी ही किरण देखी थी। शायद कोई लम्हा कबूलियत का उसकी जिंदगी में दर आया था, जो उस जैसे बदकार और आवारा मिजाज को हिदायत और ईमान की हयात अफरोज ज़यां बख्श गया था। आज उस बददिमाग और सरफिरे शख्स का कैसा रवैया देखा था इसने कि अभी तक इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सचमुच शाहजिल खान ही था। हाँ, वो इतना बुरा नहीं था जितना नजर आता था। खासा वक्त उसकी संगत में इसने गुजारा था। अगर वो इतना ही गिरा हुआ और औबाश फितरत होता तो वो अपनी ख्वाहिश की तकमील कभी भी कर सकता था। वो कैसे कैसे मौके ना मिले थे उसे। अगर वो चाहता तो कोई मसला नहीं था। ये ज़रूर था कि कई मर्तबा जो मायने जुमलों से उसने उसका खून ज़रूर खुश किया था, कभी निगाहों की बेबाकियों ने हिला डाला था, मगर ये सब एक हद तक था। उसकी असमत का तकद्दुस उसने आने महलूत रखा था। ऐसे शख्स को वो सदके दिल से माफ़ कर चुकी थी। अब उसके मन में कोई कदूरत और नफरत ना थी, बल्कि तबीयत बहुत फ्रेश हो गई थी। एक खौफ था जो हरदम रहता था, ज़ाइल हो गया था। वो जब से आई थी शांजिल के बारे में सोच रही थी। इसे अन्ना बी की खामोशी की तरफ तवज्जो न दे सकी। अब अपनी सोचों से छुटकारा मिला तो उनकी खामोशी महसूस हुई। अन्ना बी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। वो उनके करीब बैठकर बोली। मुलाजमत छूट गई, वो लोग कल मुल्क से बाहर चल जा रहे हैं। वो अफसुर्दगी से बोली। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अच्छा हुआ खुद ही ये सिलसिला खत्म हो गया। होश होश के नाखून लो बच्ची, महीने का आखिर चल रहा है और नामुराद बदबख्त कभी भी आ धमकेगा। कहाँ से देंगे उसे रुपए, वो तो अड़ियल टट्टू बनकर बैठ जाएगा। आप फिक्र मत करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस बात को वो भी सोच रही थी, मगर अन्ना भी को तसल्ली देने की खातिर मुस्कुरा कर बोली। वो भी अन्ना भी कोई जवाब ना दे पाई थी कि राफे फयाज दस्तक देकर अंदर चला आया। अरे वाह, अब तो दरवाजा खुला रखने लगी हो, क्या चक्कर है? वो अंदर आकर खबासत से मुस्कुराते हुए बोला। चक्कर क्या मियाँ, पड़ोसन से बच्चा आया था, वही गया है अभी। हम कुंडी चढ़ाना भूल गए। पड़ोस से बच्चे ही आते हैं या फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, शराफत से बैठ जाओ। तिजरा रानी, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बहुत सब्र कर चुका। अब तो मुझे मेरा रुपया चाहिए, अभी इसी वक्त। कोई बहाना, कोई जवाब नहीं सुनूंगा। और कान खोल कर सुन लो, मैं कहीं जाने वाला नहीं, यही डेरे डाले रखूंगा। वो आराम से नींद दराज होकर बोला। अरे मियाँ, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा, जो मुंह में आता है बक देते हो। मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है बुढ़िया। आज फैसला करके जाऊंगा, या तो मेरी कर्ज की रकम तो फौरन, या फिर फिजरा को लेकर जाऊंगा। वैसे भी साल होने को है। फिजरा को भूल जाओ मियाँ, रुपया तुम्हें देंगे, कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं हम। अन्ना भी गुस्से से गोया हुई, जबकि फिजरा किसी गहरी सोच में मुस्तरक थी। अन्ना भी और राफे फयाज की खूब बहस हो रही थी। वो किसी तौर पर वापस खाली हाथ जाने को तैयार न था, जबकि अन्ना भी उसे कायल करने की सही में सरगर्म अमल थी। मगर उनके दलाइल, उनके यकीन दहानियाँ इनकी माली पोजीशन की तरह खाली और खोखली थी। राफे कहाँ बहल जाता। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। काफ़ी देर बाद जब उन दोनों की बहस दीवारों से बाहर परवास करने लगी तो वो सपाट और मजबूत लहजे में बोली। वो दोनों एकदम खामोश हो गए।
تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت و مسرت سے بوکھلا اٹھا۔ نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ انا بھی سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں انا بھی، یہ سچ ہے، میں رافع فیاض کو اپنا شوہر قبول کر لوں گی۔ رافع فیاض ہنس کر گویا ہوا۔ شوہر تو میں تمہارا ہوں، بس تمہاری ضد اور ہٹھرمی کے باعث صبر کر رہا تھا۔ اب اگر تم راہ راست پر آ گئی ہو تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسد خوشی سے اس کی بانچیں کھلی ہوئی تھی۔ ذرا کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ کیوں اول فول بک رہی ہو؟ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کسی بھلائی کی توقع کی جا سکے۔ کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ انا بھی اس کے ازحد سنجیدگی اور اضطراب کو دیکھ کر سخت متوحش ہوئی۔ انا بھی، جب مصیبتوں میں ہی زندگی بسر کرنی ہو تو پھر کسی ایک مصیبت کا انتخاب بہتر ہے، بلکہ دانش مندی ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں سکون صدر آیا۔ ہے تو بہت نامعقول نام، مگر تمہاری طرف سے ملا ہے تو دل و جان سے قبول ہے۔ رافع فیاض خود کو مصیبت کا خطاب دینے پر خاصا مسرور نظر آ رہا تھا۔ بغیرت و بے ضمیر لوگوں کی یہی نشانی ہے کہ گالی کو بھی اعزاز سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی خضرہ بیٹی کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، جب ہوش میں آئے گی تو لاکھ بار لعنت بھیجے گی تم جیسے جھوٹے مکار آدمی پر۔ اس وقت رافع فیاض کا وجود انہیں ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا، تو خاصی بدلحاظی سے وہ اس سے مخاطب ہوئیں۔ انا بھی، پلیز غصہ نہ ہو۔ رافع فیاض، آپ 2 دن بعد تشریف لائیے گا، تب تک میں انا بی کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہ قصدن مسکرا کر گویا ہوئی۔ جو حکم سرکار، آپ راضی ہو گئی ہیں، اب ہمیں کسی کے غصے کی پرواہ نہیں۔ 2 دن بعد آؤں گا آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے، تیار رہیے گا۔ وہ مسرور سے جھومتا چلا گیا اور انا بھی غصے سے اٹھ کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ خضر کی جانب انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ نور محمد مالک کے بلاوے پر فوراً ہی چلا آیا تھا اور ان کے سامنے اس کی ذرا جرأت نہ ہوئی کہ کسی بات سے پہلو تہی کرتا، کیونکہ ان کا لہجہ اور انداز اتنا سخت تھا کہ وہ ان کے ہر سوال کا جواب سچ سچ دیتا گیا جو وہ خضرہ اور شانزل کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس لڑکی نے شانزل کی ذرا پرواہ نہیں کی اور شانزل اس کے پیچھے اس حد تک پہنچ گیا کہ آج خود سے بیگانہ ہے اور وہ لڑکی ہر سواس کو دکھائی دیتی ہے، ہر سو اس کو دکھائی دیتی ہے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے وہ اس کے تصور میں چھاتی رہتی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہو؟ نور محمد کے سچ سچ بتا دینے کے باوجود انہیں یقین نہ آ رہا تھا۔ ان کے فراخ پیشانی پر سلوٹیں تھیں اور آنکھوں میں بے یقینی اور الجھن۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک عرض کروں صاحب جی؟ نور محمد دھیمے لہجے میں بولا۔ کہو۔ شاہ صاحب نے ان کی جانب بغور دیکھتے ہوئے اجازت لی۔ شاید منہ چھوٹا اور بات بڑی محسوس ہو آپ کو، مگر ہم وہی کہیں گے جو سچ ہے، کیونکہ یہاں سوال چھوٹے صاحب کی زندگی اور خضرہ بی بی کی عزت کا ہے۔ صاحب کے پاس جتنی بھی لڑکیاں آتی تھیں ان کا پک اینڈ ڈراپ میری ڈیوٹی تھی، اور صاحب ان لڑکیوں اور خضرہ بی بی میں وہ فرق تھا جو دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ وہ بہت باحیا اور نیک لڑکی تھی، شرافت اور پاکیزگی ان کی پروقار شخصیت سے جھلکتی ہے۔ وہ بہت بلند کردار اور اچھی لڑکی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ غریب ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی خوبصورتی کی قیمت نہیں لگائی۔ چھوٹے صاحب نے بہت کوشش کی تھی انہیں ہر طریقے سے خریدنے کی، مگر انہوں نے اپنی عزت اور خودداری کا سودا ہرگز نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ انہوں نے اسے جانے کا حکم دیا تو وہ سلام کر کے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر شانزل کے بیڈ روم میں چلے آئے جہاں وہ ارد گرد سے بے نیاز آنکھیں بند کیے کسی تصور میں گم تھا۔ ہیلو مائی سن، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ بڑا ہوا شیب، بکھرے بال، ملجھا لباس اور بیمار زرد چہرہ، جوان اور وجیح بیٹے کو یہ حالت انہیں لرزا دیا تھا۔ وہ کس راہ پر چل پڑا تھا؟ اوہ ڈیڈی، سوری، میں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ بوکھلا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہے یہ سب؟ نہ آفس آ رہے ہو، نہ کسی سے ملتے، نہ بات کرتے ہو۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟
क्यों मुझे परेशानियों के सहरा में भटका रहे हो बेटे? आप क्यों परेशान हो रहे हैं डैडी? मत खुद को डिप्रेस करें। ये मुझसे कह रहे हो? बाप से मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारी मोहब्बत में गुजरी है। मेरी उम्मीदों और ख्वाहिशों का आखिरी मरकज़ तुम ही हो माय सन। फिर किस तरह मैं परेशान ना हूँ? वापस लौट चलो अपनी दुनिया में मेरी जान। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? क्या शय तुम्हें मुयस्सर नहीं है? जब भी तुमने कोई फरमाइश की मैंने ढेर लगा दिया तुम्हारे सामने। हर वो कुछ खरीद दिया है जिसकी तुमने चाह की है। फिर अब ये सब क्या है? आपने मुझे सब कुछ दिया, हर फरमाइश पूरी की डैडी। आखिरी आजमाइश भी पूरी कर दीजिए, फरमाइश भी पूरी कर दीजिए। मुझे सुकून खरीद कर ला दीजिए। बस उसके बाद कोई फरमाइश नहीं करूँगा आपसे। शांजिल, क्या हुआ है? क्यों सुकून की मतलाशी हो? एक पुरसाइश लाइफ गुजारने के बावजूद तुम बेसुकून हो। उन्होंने ताज्जुब और तकलीफ से जवान बेटे की सिम देखा, जो भरी बहार में खिजा रसीदा दरख्त की मानंद नजर आ रहा था। किसने कहा डैडी सुकून दौलत और पुरसाइश जिंदगी में होता है? मैं गुर्बत और कमतर सरी की जिंदगी देखी होती तो ये सवाल कभी ना करता। कभी वो दौर देखा होता जहाँ तरस तरस कर इंसान सिर्फ एक वक्त की रोटी हासिल करता है, वो भी आधा पेट तो महसूस होता। पेट भर खाने को का सुकून क्या होता है? जहाँ बंदा सारी जिंदगी मेहनत कड़ी मुशक्कत में गुजार देता है और उम्र के आखिरी अयाम में जब उम्र का तकाजा आराम और आसाइश से कुछ दिन गुजारने का होता है, वो फिर भी नहीं गुजार पाता। तो उनसे पूछो कि आसाइश क्या मायने रखती है। आप हर्ट मत हो डैडी, मुझे सिर्फ सुकून की तलाश है। मुझे नींद तो आती है मगर सुकून नहीं मिलता। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर डाली मगर बेसुकून हूँ। मुझे सुकून की तलाश है, मैं सुकून चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ है। काश आप बिजनेसमैन के बजाय कोई मजदूर होते। हमें पेट भर की रोटी ना मिलती, जिंदगी की गाड़ी को अपने हाथों से धकेलना पड़ता। बेशक हमारे लॉकर्स दौलत के अंबारों से खाली होते, मगर सुनून तमानियत की दौलत से माला माल होते हम। डैडी, आज इस तकलीफ दे बेसुकून और गुनाहों भरी जिंदगी से तो मैं पाक होता। जिन परिंदों को परवास की कुव्वत नहीं मिलती या जिनके पुरागाज़ परवास से कबल तोड़ कर फेंक दिए जाते हैं, तो वो कभी बुलंदी की तरफ नहीं बढ़ते, हमेशा पस्ती में गिरे रहते हैं। शांजिल, शांजिल तुम ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो। मैं अभी डॉक्टर समत को बुलाता हूँ। तो मुझे मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो। वो घबरा कर उठ खड़े हुए। नहीं, मैं होश में तो अब आया हूँ, पागल तो पहले था। आप डॉक्टर्स को बुलाने की जहमत ना करें, मेरा मर्ज लाइलाज है। उसने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक हकीर लड़की की खातिर तुम अपने अलावा मेरे ख्याल, मेरे स्टेटस, मेरी प्रेस्टिज सबको इग्नोर कर दोगे। इस बार उनका लहजे में गुस्सा तरफ़ुर था। खजरा हकीर नहीं है डैडी, वही तो वो लड़की है जिसने मुझे इस हकीकत से रोशनान कराया है कि मैं कल तक अंधेरों को उजाला समझ कर बैठ रहा था। वो बेदिक्कत और गरीब लड़की जो कल तक हमारी फिल्म में चंद हजार की मुलाजमा थी, आज तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है। बाप से भी ज़्यादा अहम, कितनी हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड की लड़कियों से तुम मिले, उनसे दोस्ती की, उनके साथ वक्त गुजारा और पसंद भी किया। तो एक ऐसी लड़की को जो ना आला तबके से ताल्लुक़ रखती है ना अच्छे ख़ानदान से, औरत की हया और पाकबाजी ही उसका हाई स्टैंडर्ड होता है। और जिन हाई क्लास मूव करने वाली लड़कियों की आप बात कर रहे हैं, बखूबी जानते हैं उनके पास क्या होता है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बेटा, उसे बाकी होते देखकर वो नर्म रवि से गोया हुए। अगर आप मेरे दुश्मन नहीं हैं तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और कभी भी खिज़रा के मुतालिक ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएं। धीमी धीमी चलने वाली खांसी अब शिद्दत से चलने लगी। ये दोस्ती और मेरे रुतबे का तकाजा नहीं है कि मैं तुम्हें इस हाल में तन्हा छोड़ दूं। अगर तुम्हें ये वो लड़की इतनी ही अजीज़ और पसंद है तो मैं उसे अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। मुझे लोगों की कभी परवाह नहीं रही, मुझे सिर्फ अपने इकलौते बेटी की खुशी असीज़ है। उसकी अज़हद मोहब्बत और दिगरगोर हालत ने बहुत जल्द इन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया।
वैसे भी वो आम दौलतमंदों की तरह मगरूर और खुद पसंद नहीं थे। ये मुमकिन नहीं है डैडी। वो पुरसोस मुस्कुराहट डब्बों पे सजा कर बोला। क्या मतलब? वो शादीशुदा है और शायद अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती है। शादीशुदा है? फिर तुम्हारी ये बेकरारी, वहशत, जुनून ख़ैज़ी, इज़्तिराब क्या मायने रखता है? ये जानते बूझते भी कि वो शादीशुदा लड़की है, तुमने उससे मोहब्बत की? वो सख्त हैरान और परेशान थे। मोहब्बत? ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे उससे मोहब्बत है, जबकि ये मैं खुद नहीं जानता कि मुझे उससे मोहब्बत है, अकीदत है या कुछ भी नहीं। उसने बालों में इस तरह भी अंदाज में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेरे ख्याल में तुम शादी करने पर राजी हो जाओ। जब इंसान को सच्चे चाहने वाले की मोहब्बत मिलती है तो वो सब भूल जाता है। हाँ, मैंने भी यही कहा था। मैं शादी करूँगा डैडी। मुझे सुकून चाहिए, आराम चाहिए, ऐसी नींद चाहिए जिससे बेदार हूँ तो ताजगी और राहत का एहसास हो। वो खोए हुए लहजे में गोया हुआ तो शाहजेब पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखते रह गए। शादी के नाम से भी नफरत करने वाला बंदा आज खुद इकरार कर रहा था। आपने खाना पीना, मुझसे बातें करना क्यों छोड़ दिया है अन्ना भी? क्यों अपने साथ मुझे भी अजियत दे रही हैं? राफी फयाज के साथ रहने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। वो खामोश और नाराज बैठी अन्ना बी के करीब बैठकर इल्तिजाइया लहजे में गोया हुई। अब तुम बहुत अक्लमंद और खुदमुख्तार हो गई हो, भला मेरे सोचने से क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है नबी। आप मुझे दिलो जान से बढ़कर अजीज हैं। बच्चे बूढ़े भी हो जाएं तो अपने बुजुर्गों के लिए बच्चे ही रहते हैं, ना समझ और कम अकल। मगर नबी, कभी कभी ऐसा भी दौर आता है, बल्कि वक्त आता है कि छोटों को अपनी पालिश भर अकल से भी बड़े बड़े फैसले करने होते हैं। उसके लहजे में बेचारगी दर आई थी तो उन्हें इस पर तरस आया। मेरी बच्ची, मैं कहती हूँ इतनी जल्दी अपने रब से मायूस नहीं हो जाते। वो बड़ा रहम करने वाला है, जल्द हमें इस आजमाइश की घड़ी से निकाल लेगा। क्यों सारी जिंदगी के लिए उस मनहूस दगाबाज का साथ कबूल कर रही हो? उस जलील शख्स से अव्वल रोज से झूठ दर झूठ बोले। तुम्हारी मरहूमा माँ पर तोहमत रखी कि शादी के लिए उसने कर्जा लिया और फिर हर माह रुपए लेने के बावजूद झूठ बोलता रहा कि उसके पास कम से कम रकम पहुंची है। वो आदमी अपनी जबान का पक्का ना हो, उससे आगे क्या उम्मीद रखी जाए? जो लोग सच्चे और मुखलिस नहीं होते वो कभी भी काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं होते। इन्होंने प्यार से उसे समझाने की सही की, मगर समझते वो हैं जो समझना चाहते हैं। वो अपनी परेशान कुन जिंदगी से इस हद तक बददिल हो गई थी कि अब उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का तय कर बैठी थी जो किसी भी एतबार से उसके काबिल ना था। जो उसने किया वो खुद भुगतेगा। कम से कम मुझे कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। हम दोनों बगैर किसी मर्द के सहारे इस मुआशरे के गदनुमा मर्दों से मुकाबला नहीं कर सकते। कदम कदम पर ऐसे लोग हमारी राह पर अपनी नापाक आंखें खोले बैठे हुए हैं। और रुखसाना का क्या होगा? वो तुम्हें टिकने नहीं देगी। जिस औरत ने पहली रात ही तुमसे सारा जेवर लेकर, तमाम सामान पर कब्जा जमा कर, खाली हाथ रात की तारीकी में तुम्हें घर से निकाल दिया था, अब वो, उसके मुस्टंडे भाई और चंडाल माँ तुम्हें नहीं रहने देंगे। नबी, मुझे डर की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। मुझे दुआ दें, कहीं तुम्हें सुरखरू हो जाऊं। कोई गोशा आफियत मेरे लिए भी हो जहां चंद दिन जिंदगी के सुकून से गुजर जाएं। इसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई। मखसूस दस्तक सुनकर खिजरा अनाबी से इल्तिजाइया लहजे में बोली, प्लीज़ अनाबी, राफी फयाज से आराम से बात कीजिएगा और आप भी हमारे साथ चलने की तैयारी कर लें। नहीं भी, मुझे माफ़ करो। खाबन तुम्हारा है, तुम ही उसके साथ जाओ। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ करूंगी। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शानी डार्लिंग, बोलो, क्या कहना चाहते हो? ये पुरस्कार खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। फिजा ने अदाए दिल रुबाई से उसके शाने पर हाथ रखकर लाड भरे लहजे में कहा। वो इस वक्त समंदर की ठंडी रेत पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आती जाती लहरें उनके कदमों को छू कर गुजर रही थीं।
मौसम अबर आलूद था, माहौल पर एक दिलकश सहर छाया हुआ था। फिज़ा पर इस मौसम का पूरा पूरा नशा चढ़ा हुआ था। वैसे भी शांजिल को उसने बहुत अरसे बाद अपनी तरफ लौटते देखा तो मुस्सरत और शादमानी से बेखुद सी हो रही थी। गो के वो पहले की तरह शोख, बेबाक और बेकरार नजर नहीं आ रहा था। बहुत बदल गया था। जो निगाहें पहले बेबाकी से उसकी जानिब उठती थीं, अब तो जैसे वो उसकी जानिब उठना ही भूल गई थी। अजीब खोया खोया बेगाना अंदाज था उसका। अब भी वो उसे साथ लेकर आया था कि कोई ज़रूरी बात करनी है, मगर पिछले 1 घंटे से वो खलाओं में ना मालूम क्या खोज रहा था कि उसकी निगाहें इर्द गिर्द से बेनियाज खलाओं में गुम थीं। चेहरे पर असहद संजीदगी तारी थी। उसकी खामोशी को देखकर बिला आखिर फिज़ा को बोलना पड़ा, यू लव मी? शाहजल सुर्ख अंगारा निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर डालकर बोला, यस, दिलो जान से चाहती हूँ तुम्हें। वो खुशी से गुलनार होकर बोली, कितना चाहती हो मुझे? सिर्फ रोमानी लफ्ज़ रोमानी मगर लहजा सपाट और एहसासात से आरी था। इतना जितना किसी ने किसी को कभी न चाहा होगा। तुम मेरी रूह में बसते हो शानी। मैं पहले दिन से तुम्हें चाहती रही हूँ। मुझे यकीन था मेरी चाहत एक दिन ज़रूर खुद को मनवाएगी, और वो खुशनसीब दिन आज आ गया। तुम्हें एहसास हो गया मेरी मोहब्बत का। वो जज्बाती लहजे में कहती हुई उसके शाने से लग गई। चलें? कहाँ? कोर्ट? क्यों? मैरिज करने? नो, यू आर जोकिंग? उसके चेहरे की पथरीली संजीदगी और लहजे के ठोसपन ने उसे हैरान और परेशानी में मुब्तला कर डाला था। वो हैरत से बोली, शादी मजाक तो नहीं होती। दो रिश्तों का बंधन, दो दिलों का मिलन किस तरह गैर संजीदा बात हो सकती है डियर? सीरियस हूँ। उसकी संजीदगी हुनवर बरकरार थी। मगर क्यों? क्या अंकल राजी नहीं है? नहीं, उसने इत्मीनान से इनकार किया। फिर हम कोर्ट मैरिज क्यों करें? ये कैसे मुमकिन है? मुझे सुकून की तलाश है, और सुना है सुकून और सच्ची राहत सच्चे रफ़ीक हयात के वजूद से मिलती है। सो मुझे दुनियादारी और दिखावे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे साथी की तलाश है जो सुकून और राहत दे। ज़ाहरी नमूदो नुमाइश बेजा दौलत का इसराफ है जो कभी भी हकीकी मुसरत नहीं देता कल्ब को। मुझे तस्कीन चाहिए, ज़हनी, रूहानी और कल्बी। उसने खोए खोए करबामेस लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा किस तरह मुमकिन है कि इस मुल्क के हाई स्टैंडर्ड से तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कि मेरे डैडी के स्टैंडर्ड से? उसकी बात कतई करके वो गुस्से से गोया हुआ। शांजिल, जो बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी वो मैं सोच रही हूँ। तुम अपनी डैडी के इकलौते बेटे हो, उनकी तमाम जायदाद के। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं अब डैडी की दौलत और जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। खुद मेहनत मजदूरी करूँगा। इस दौलत और जायदाद ने मुझे कहीं का ना रखा। मेरे सुकून, चैन, किरदार, वक़ार, शराफत सब दागदार कर दी। और शानी, मुझे लगता है तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हो, जब इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिज़ा रंग बदलते चेहरे से उसकी जानिब देखती हुई हैरान और फिक्रमंदी से गोया हुई। दुरुस्त है मेरा दिमाग, होशो हवास कायम है मेरे। मुझे ये बताओ, बगैर दौलत और जायदाद के तुम मुझे चाहोगी या नहीं? एक बेहैसियत गरीब इंसान से शादी करोगी? वो उसके शाने पर हाथ रखकर मजबूत लहजे में बोला। फिज़ा ने एक बार फिर उसकी जानिब देखा कि शायद वो मजाक कर रहा हो, उसका इम्तिहान ले रहा हो, मगर उसकी सुर्ख निगाहों और वजी चेहरे के नकूश से सच्चाई और संजीदगी झलक रही थी। वो उसे कुछ अरसे कबल से जानती थी और इस थोड़े अरसे में ही समझ चुकी थी कि वो कौल का पक्का था, जो कहता वही करता था। और अब भी वो जो कह रहा है वो भी सच था। भला उस जैसे सरफेरे और ज़िद्दी शख्स का क्या भरोसा कि कब क्या ज़िद सहन पर सवार हो जाए और इसकी जुस्तजू से महू हो जाए। मुझे जल्द जवाब दो, वक्त नहीं है मेरे पास, वो बेकरारी से बोला। उस वक्त भी वो बड़ी कशमकश का शिकार था। फिज़ा का जवाब ही इसकी मोहब्बत की कसौटी पर परखा जाना था। मेरे ख्याल में तुम अच्छा नहीं कर रहे। हम इस तरह शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? इस मर्तबा उसके लहजे में सर्द महरी और बेजारी ओद आई थी।
کسی غریب کی اولاد دولت و جائیداد پا کر خوشحال و پرسکون زندگی تو گزار سکتے ہیں، مگر ایک ایسا شخص جس نے آنکھ کھولتے ہی دنیا کی ہر شے کو اپنی دسترس میں پایا ہو، جو عام تو درکنار خاص لوگ بھی جن کے گرد نہیں پاتے، بھلا ایک ایسا شخص کس طرح غربت اور لاچارگی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ ناممکن ڈیئر، ممکن ہے فضا۔ سچی محبت کی خاطر تو لوگ صحراؤں، جنگلوں، ویرانوں میں مسکن بنا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں میری سہارے کی ضرورت ہے تو میری محبت کی خاطر قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی؟ محبت؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ تیز ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے پریشان انداز میں بولی، میں بہت سیدھی اور صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے، تو میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو، تو تمہیں ہر پرآسائش زندگی چھوڑنی ہوگی۔ تمہیں کیا ہو گیا شانی؟ دولت کے بغیر زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے نہیں، میرے بینک بیلنس، میرے اسٹیٹس سے محبت ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بغیر محبت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے، مگر بغیر دولت کے نہیں۔ اور جس ہائی کلاس میں ہم موو کرتے ہیں وہاں تو سٹاپ اٹ۔ مجھے اب کوئی فضول بکواس نہیں سننی۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اور ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے درمیان اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں کوئی وضاحت، کوئی دلیل نہیں سنوں گا۔ میرا آئیڈیل سطحی سوچ رکھنے والی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ صرف محبوب سے تعلق رکھتے ہیں۔ محبوب کا ساتھ ہی ان کا زاد راہ بن جاتا ہے۔ جو محبت نہیں کرتے وہ زندہ نہیں ہوتے۔ اپنی صفائی میں کچھ کہتی فضا کو وہ خاموش رہنے کا اشارہ کر کے بہت جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ فضا کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ آتے ہوئے وہ جس قدر خوش اور پرجوش تھی، واپسی کا سفر بہت ہی خاموشی و متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ بہت خوش نصیب تھی اس جیسے روبرو، اسمارٹ اور ہر در عزیز بندے کو پانا، مگر بغیر دولت و جائیداد کے وہ ایسا تھا کہ جیسے گولڈن رنگ ڈائمنڈ سے خالی ہو۔ اور وہ تو اپنی فیملی کی حسب خواہش ڈیڈ کے ڈاؤن ہوتے بزنس کو سہارا دینے کی خاطر اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ شانزل پر دل و جان سے من مٹی تھی، مگر اتنی شدید محبت میں مبتلا نہ ہوئی تھی کہ خالی خول شانزل کا ساتھ قبول کر کے قسم پر سی زندگی گزارتی۔ وہ انسان ہی بہت تکلیف و نقصان میں ہے جو اپنی ہوس سر و حریص طبیعت کے باعث نقصان در نقصان کے سودے کرتا ہے۔ نہ سمجھ بھول جاتا ہے کہ اس کی رسی صرف مخصوص حد تک ہی دراز کی جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا بن بیٹھا ہے، ہر شے کا مالک، ہر سمت پر اختیار رکھنے والا، ہر زیرو پہ قادر۔ یہ خوبیاں صرف ایک ذات کی شان ہے۔ وہ واحد لا شریک ہے، زمین و آسمان کا مالک، تمام مخلوق کا مالک۔ اللہ اپنے بندے کا ضبط، اس کا ظرف، اس کا حوصلہ، اس کا ایمان آزمانے کے لیے کچھ عرصے چھوٹ دے دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ اس کی کبھی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی رسی کبھی کھینچی نہیں جائے گی، کبھی وہ اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال لے کر حاضر نہیں ہوگا، کبھی اندھیری قبر کی آغوش میں نہیں سمائے گا۔ ایسے شیطانی دھوکے میں بہت سے دین و ایمان سے بیگانہ ہو کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی غفلت میں گزاری، عمر کے گناہ، جھوٹ، فریب، اپنوں سے کی گئی حق تلفیوں کے انبار۔ چھوڑے نبی، چلا گیا وہ، اب تو اس کو اچھے نام سے یاد کیجیے۔ خضرا نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے افسردگی سے کہا، ہاں، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ جتنے دکھ اور تکلیفیں اس نے ہمیں دیں وہ ہم نے معاف کر دیں، اللہ بھی اسے معاف کرے۔ وہ طویل سانس لے کر گویا ہوئی۔ رافع فیاض اس دن خضرا کو گھر لے جانے کا کہہ کر گیا
تو راستے میں سڑک پر ٹرک کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ان تک یہ خبر اخبار کے ذریعے پہنچی تھی، جس میں اس کی تصویر بھی آئی تھی۔ کچھ لمحے تو اسے اپنے اعصاب مچمد ہوتے محسوس ہوئے۔ تقدیر کی کیسی ستم ظریفی تھی یہ، جب وہ اسے چھٹکارا پانا چاہتی تھی تو کامیابی نہ ہوئی تھی، اور آج جب وہ اسے دل و جان سے قبول کرنے کو تیار تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر دنیا سے ہی چلا گیا تھا۔ وہ برا تھا، چھوٹا و مکار اور فریبی تھا۔ اس نے ان کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ فطرتاً تو انہیں اس سے آسانی سے چھٹکارا پانے پر خوشیاں منانی چاہیے تھی، مگر وہ حساس اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھی۔ پھر اس کی اچانک موت نے اسے کافی دن تک گمسم اور افسردہ رکھا تھا کہ وہ جیسا بھی تھا مگر اس سے قانونی اور معاشرتی رشتہ تھا۔ میں سوچ رہی ہوں اب کوئی بڑی رقم کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تو میں اعلیٰ اور پرکشش جاب کی تلاش میں سرگردہ رہوں۔ اب صرف ہم دو ہیں اور ہمیں معقول رقم کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے میں صبح کی شفٹ میں کوئی جاب تلاش کر لوں گی، ٹیوشن سینٹر کھول لوں گی گھر کے ایک کمرے میں۔ آپ چپ کیوں ہیں نبی؟ انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر وہ استفسار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی ہوں اس طرح کب تک زندگی گزار دو گی؟ صبح اسکول، شام کو ٹیوشن پڑھاؤ گی؟ بھلا تنہا زندگی کب تک اور کس طرح گزارو گی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ میں تنہا کہاں ہوں نبی، آپ ہیں میرے ساتھ۔ پہلے سے اب زندگی انشاءاللہ اچھی گزرے گی۔ ہمیں اب یہ فکر نہیں ہوگی کہ کسی کو ہاتھ بھر کے رقم دینی ہے۔ تفکرات اور انتشار سے پاک زندگی ہوگی، اور شاید جینے کا مزہ بھی اب محسوس کرنے لگیں گے۔ اپنا پیسہ ہم خود کھائیں گے۔ زندگی میں پہلی بار انا بھی نے اسے کھل کر مسکراتے دیکھا تو خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی۔ جس رات برستے ہیں تیرے ہجر کے بادل، اس شب کو کہیں صبح کا تارا نہیں ہوتا۔ یوں ہی میرے پہلو میں چلا آتا ہے اکثر وہ درد جسے میں نے پکارا نہیں ہوتا۔ شہریار نے اس کی جانب جھک کر بڑے دل نواز لہجے میں یہ شعر پڑھا۔ آ گئے تم خبیث روح، کم از کم مجھے شعروں کی مار تو نہ مارو۔ جو خود کسی کی محبت میں مر گیا ہو، اس مرے ہوئے کو کون مارے میری جان؟ ہوش میں آؤ، یہ کیا تم نے حلیہ بنا رکھا ہے؟ جواباً اس نے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہاں بیٹھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ بے اختیار میں تیرے تو معجزہ کر دے، وہ شخص جو نہیں میرا اسے میرا کر دے۔ ہے اختیار میں تیرے تو معجزہ کر دے، وہ شخص جو نہیں میرا اسے میرا کر دے۔ پلیز شہریار، خاموش رہو۔ اس وقت تمہاری آواز مجھے گدھے کی آواز سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہے، اور تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے کہ تم آ کر میری زندگی کو مزید عذاب بناؤ؟ شازل نے اس بری طرح لتاڑ کر کہا۔ تم نے یہ تنہائی، یہ گوشہ نشینی کس کے لیے اختیار کی ہے؟ اس ہستی کے لیے جو پہلے سے کسی کی شریک حیات ہے، اس کی عزت و آبرو ہے، جس نے کبھی تمہیں تمہاری محبت کی، تمہاری دولت کی ذرا پرواہ نہیں کی، تمہارے ہر حربے، ہر کوشش، ہر خواہش کی بھرپور طریقے سے نفی کی، جس نے ہمیشہ تم سے یہ فاصلہ رکھا، تم سے گریز پا رہی تھی، اور تم جو کبھی خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، آج اس لڑکی کی خاطر سب کو فراموش کیے، صرف اور صرف اس کے پرائے وجود کے تصورات میں گم ہو۔ خود کو تسخیر کروایا بھی تو ایسی لڑکی سے جو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے اور اپنی دنیا میں یقیناً خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ دن کے کسی بھی لمحے میں وہ تمہیں سوچتی بھی نہیں ہوگی، تم اس کی یادداشت سے محو ہو چکے ہوگے، یا اگر کبھی کوئی بھولی بھٹکی یاد ذہن کے کسی گوشے میں ابھرتی بھی ہوگی تو ایک بدکار، پست ذہنیت، عیاش باز کا خیال ہی تمہارے بارے میں اس کی ہر سوچ کو نفرت آمیز کر دیتا ہوگا۔ پلیز خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، خاموش۔
اس کے وجود کو گویا کسی نے کانٹوں پر گھسیٹا تھا۔ وہ تڑپ کر چیخا، میں خاموش نہیں ہوں گا شانی۔ سچ اسی لیے کڑوا ہوتا ہے کہ وہ سچ ہوتا ہے۔ اپنا بویا خود کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے وہ سب نہیں چاہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں؟ میں جب اندھیرے کا مسافر تھا شہری، بے تحاشا دولت اور بے جا اختیارات کا نشہ جب حد سے سوار ہو چکا تھا، دنیا مجھے اپنی مٹھی میں بند محسوس ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ دولت، اختیارات، وجاہت، خوبروئی تمہارے پاس ہی موجود ہے، کیوں اتنے بیزار اور بدگمان رہنے لگے ہو؟ اب میں روشنی میں آ گیا ہوں، ضمیر کی عدالت میں کڑی سزا پا رہا ہوں، اور میری مٹھی میں ندامت، پچھتاوے اور خجالت بند ہے۔ مجھے بے سکونی کی سزا دی گئی ہے، اور مجھ سے پوچھو کہ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی، سکون سے بڑی راحت کوئی نہیں ہوتی۔ میری دولت، میرے اختیارات، میری وجاہت، میری خوبروئی کوئی میرے کام نہیں آتی۔ یہ سب دے کر بھی سکون حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس نے بے کل لہجے میں کہا تو آگے بڑھ کر شہریار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں انکل کا خیال کیوں نہیں آتا؟ ان کی سالوں کی پرورش، محبت اور پیار پر یہ چند روزہ محبت اتنی حاوی ہو گئی کہ تم ان کی محبت اور ان کی پریشانی کو بالکل فراموش کر بیٹھے۔ وہ باپ ہیں، مگر ایک قابل فخر اور قابل تحسین باپ، جو بچپن سے آج تک صرف تمہاری محبت میں شرابور رہے۔ دیکھو شانزل، باپ سب اپنی اولادوں کو چاہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، مگر ایسے وقت میں جب سب کچھ اختیارات رکھتے تھے، تمہیں معلوم ہے نا، تمہاری مما تمہاری پیدائش والے دن ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی انکل کے پاس دولت و جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتے تو آسانی سے دوسری شادی کر سکتے تھے، تمہاری دوسری ماں لا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ صرف تمہیں سوتیلی ماں سے بچانے کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی۔ حالانکہ کئی لوگوں نے اپنی بیٹیاں شرط پر دینے کی کوشش کی کہ وہ تمہیں سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیں گی، تمہاری پرورش کریں گے، مگر انکل کسی طور پر بات ماننے کو تیار نہ تھے کہ کوئی بھی لڑکی ان کے بیٹے کی دوسری ماں بن کر آئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم پر منفی اثر ڈالے۔ تمہاری محبت میں انہوں نے اپنی خواہشات و امنگوں اور نوجوانی کے تقاضوں کو تمہاری مما کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور تم پر ان کی دنیا ختم ہو گئی۔ ذرا سوچو، دیکھو اپنے اطراف میں کون ایسا باپ ہے جو صرف ایک بیٹے کی خاطر اپنی خوشیوں اور جذبات کا گلا گھونٹ دیتا ہے، جبکہ وہ صاحب حیثیت ہو، نوجوان اور اسمارٹ بھی۔ ہمارے معاشرے میں تو مڈل کلاس کے لوگ جو چند 6 بچوں کے باپ ہوتے ہیں، کئی بہانے کر کے 6 ماہ میں ہی گھر بسا لیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جوانی اور ازدواجی زندگی کی کئی بہاریں گزار چکے ہوتے ہیں۔ مگر میری جان، ہر باپ کی محبت نفس پر غالب نہیں آ سکتی۔ بیچارے انکل نے تو 1 ہی سال تو ازدواجی زندگی کا گزارا تھا۔ بچپن سے بڑی مشقت، محنت اور لگن و جانشفائی سے ایک ننھے سے پودے کی آبداری کی تھی۔ اسے وقت کی سرد گرم آندھی طوفان سے بچا کر رکھا تھا۔ اس درخت کے پھل دینے کا وقت آیا، اس کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں کچھ سستانے کا وقت آیا تو وہ سب محنت و مشقت فراموش کیے زمین بوس ہونے کو تیار تھا۔ بہاروں کی آمد سے قبل ہی خزاؤں کا شکار بن بیٹھا تھا۔ خود کو سنبھالو شانزل، خود کو سنبھالو۔ تم اپنی چند روزہ محبت کے سوگ میں باپ کی برسوں کی محبت کو بلا بیٹھے ہو۔ کس قدر خود غرض اور خود پرست ہو تم۔ یہ کس نے کہا کہ میں ڈیڈی سے محبت نہیں کرتا؟ وہ سیدھا چونک کر بولا۔ تمہاری حرکتوں نے، اس گوشہ نشینی اور دنیا سے بیزاری نے، جب تم خضرا کو پکارتے ہو، اس کے بنا مر جانے اور اس کی محبت کے بغیر زندہ نہ رہنے کی تم نے قسم کھاتے ہو، تو شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے نوجوان اکلوتے لاڈلے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ کتنے اپسیٹ ہوتے ہیں۔ تمہاری فکر، تمہاری وجہ سے ان کا بزنس ہی نہیں بلکہ دل و دماغ دونوں پوری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ آخر تم کب خود فراموشی سے باہر نکلو گے؟ شہریار جو کل شاہزیب کے منہ سے یہ سب باتیں سن چکا تھا، اس نے پہلی بار بہت پروقار باروک شخصیت رکھنے والے شاہزیب کو
جب بیٹے کی محبت میں روتے دیکھا تو بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ انہوں نے خصوصی طور پر اسے پاکستان بلوایا تھا کہ وہ شانزل کا واحد دوست تھا۔ ان کی بے غرض اور سچی محبت پر اسے بہت رشک آیا جب وہ بولے، بیٹا شہریار، اگر وہ لڑکی شانی کی زندگی بن چکی ہے تو اس کی خوشی کی خاطر میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر وہ لڑکی اپنے خاوند سے طلاق لے کر شانی کے نکاح میں آنا چاہے تو بخوشی اسے بہو ماننے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ وہ لڑکی اپنے رضا اور رغبت سے طلاق لے کر شانی کے نکاح میں آئے۔ زبردستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زبردستی کے بندھن کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ یہ رضامندی ان کی اس محبت کا ثبوت تھی جو وہ اس سے کرتے تھے، ورنہ عموماً اعلیٰ کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے افراد کی سوچ اور طرز عمل بالکل متضاد ہوتا ہے۔ جب ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شانزل کو راہ راست پر لائے گا۔ کیا میں ڈیڈی کو بہت تنگ کرنے لگا ہوں؟ میری وجہ سے پریشان ہے؟ وہ گویا خود سے مخاطب ہوا۔ شکر کرو میری جان، وہ تمہارے ڈیڈی ہیں جو تمہیں کچھ کہنے کے بجائے اس کی فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح پیارے لاڈلے دلارے بیٹے کی خواہش پوری ہو جائے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو انکل کی جگہ والد صاحب، تو یقین رکھو اب تک مجھے وہ قبر میں اتار کر قصہ پاک کر چکے ہوتے کہ کم وقت نے لڑکی پسند بھی کی تو وہ بھی پہلے سے شوہر کو پیاری ہو چکی ہے۔ شہریار اپنے والد کے لہجے میں نقل اتار کر بولا، تم بار بار خضرا کا ذکر اس انداز میں کر کے اس کی توہین کر رہے ہو جو میں کسی طور برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس انداز میں تم اس کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ بہت شریف اور باحیا لڑکی ہے۔ اگر اب تم نے اس کا نام لیا تو میں کوئی لحاظ و مروت نہیں کروں گا، اس نے غصے سے کہا اور باتھ روم میں جا کر زور سے دروازہ بند کیا۔ شہریار نے بے ساختہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ موسم صبح سے ابرآلود تھا۔ جب وہ اپنی ساتھی ٹیچر کی ساتھ اسکول آف ہونے کے بعد گیٹ سے باہر نکلی تو ہلکی ہلکی پھوار گرنی شروع ہو گئی۔ واسفا، شاپنگ کل کر لیں گے اگر موسم درست رہا تو، اس نے اپنے ارد گرد چادر درست کرتے ہوئے کہا۔ واسفا نے ایک نگاہ اوپر آسمان پر ڈالی، پھر ہنس کر بولی، گھبراؤ نہیں مائی ڈیئر، ہم کراچی والے اتنے خوش نصیب نہیں ہیں کہ بھرپور بارش کا مزہ لوٹ سکیں۔ یہاں تو بس یہ ہلکی پھلکی پھوار اور بوندا باندی آتش شوق بڑھا کر چلی جاتی ہے۔ ہمارے نصیبوں کے بادل تو دوسرے شہر میں موسلا دھار برستے ہیں۔ پھر بھی احتیاط لازم ہے، کیا معلوم آج یہ ہماری حسرتیں دھو ڈالے۔ جب ہوگی تب دیکھی جائے گی، فی الحال شاپنگ کو چلنا ہے تو بس چلنا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اور پرسوں میرے منگیتر کی برتھ ڈے ہے، کم از کم ایک دن پہلے تو اس کے لیے گفٹ خریدنا اس کا حق بنتا ہے نا۔ چلو میں نہ نہیں سنوں گی۔ قریب سے گزرتی یلو کیپ کو روکتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ واسفا حیدر سے اس کی دوستی اسکول جوائن کرنے کے چند دنوں بعد ہوئی تھی۔ وہ بہت شوق و چنچل اور پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کا تعلق اعلیٰ فیملی سے تھا۔ وہ شوقیہ جاب کر رہی تھی، اسے گھومنے پھرنے کا کریز تھا اور اکثر کوشش کرتی کہ خضرا بھی اس کا ساتھ دے، مگر خضرا بہت کم اس کا ساتھ دیتی تھی۔ کل وہ خود گھر جا کر انا بی سے اجازت لے آئی تھی۔ انا بی کی تو دلی خواہش تھی کہ خضرا خوش رہے، لوگوں سے ملے، گھومے پھرے، زندگی کی رنگینیوں کو محسوس کرے۔ انہوں نے بخوشی اجازت دی اور ساتھ ہی خضرا سے چھپ کر کہہ دیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھا کرے اور جہاں چاہے لے جایا کرے، انہیں اس پر اعتماد تھا۔ واسفا نے پورا شاپنگ سینٹر کھنگالنے کے بعد پرفیوم، شرٹ اور 2 شاعری کی بکس خریدی تھی۔ گفٹ پیک کروا کر باہر آئی تو اچھی خاصی موٹی موٹی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ واہ، بیوٹیفل، کیا آفت موسم ہو رہا ہے، اس نے گلاسز ہاتھ میں لیتے ہوئے جھوم کر کہا۔ تمہیں موسم کی خوبصورتی بھا رہی ہے ایڈیٹ، مجھے فکر ہو رہی ہے اگر بارش تیز ہو گئی تو کس طرح گھر جائیں گے۔ اس موسم میں رکشہ ٹیکسی والوں کے مزاج ویسے بھی آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ذرا پریشانی سے بولی، تیر کر پہنچ جائیں گے، فکر نہ کرو، اس نے ہنس کر کہا۔ تم سے بات کرنے فضول ہے، پہلے پیزا ہٹ پر پیزا اور کافی پر ہاتھ صاف کریں گے،
अगर टैक्सी ना भी मिली तो बेफिक्र रहो, मोबाइल है मेरे पास, घर से गाड़ी मंगवा लूँगी। उसे परेशान देखकर कहा, मैं कोई कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीऊँगी, काफ़ी देर हो गई है। अना भी इंतज़ार कर रही होंगी और शाम को बच्चे भी आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ने। अनबी को मालूम है कि तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे बच्चों के आने से कबल मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। हस्ब आदत वो इसका हाथ पकड़कर पिज़्ज़ा हट की जानिब बढ़ गई। बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसका एकदम हाथ को होठों पर रख कर रोकना अच्छा लगा। चाय में चीनी मिलाना उस घड़ी भाया बहुत। जेरे लब वो मुस्कुराता, शुक्रिया, अच्छा लगा। उसकी आवाज़ और शोख लहजे पर उसने निगाहें उठाकर देखा। करीब ही ब्लैक पैंट और जर्द टी शर्ट में खासा स्मार्ट नौजवान खड़ा, बड़ी मुस्कुराती निगाहों से कॉफ़ी में चीनी मिलाती वासफा को देखकर वो शेर पढ़ रहा था। वो शायरी, तुम क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? वो मसनूई खफगी से बोली। क्या करूं, किसी और का पीछा करता हूं तो तुम्हें ही एतराज़ होता है। वो बेतकल्लुफ़ी से कुर्सी घसीट कर बैठ गया और उसके आगे से कॉफ़ी का मग उठाकर होठों से लगा लिया। करके दिखाओ किसी और को फॉलो, अपनी और तुम्हारी जान एक ना कर दूं तो। अल्लाह रहम फरमाए मेरे मुस्तकबिल पर। किस कदर हिटलर टाइप की वाइफ मिली है। वाइफ? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? वो इतनी जोर से चीखी कि आसपास बैठे लोग इधर देखने लगे। सॉरी, मेरा मतलब है फ्यूचर में तो तुम मेरी वाइफ ही हो ना। चलें, देर हो रही है। खिजरा इन दोनों को उलझा देखकर गोया हुई। ओ शिट, देखो ये बंदा ऐसा ही है। इसकी मौजूदगी में हर शय फरामोश हो जाती है। बल्कि इसकी बक में मैं तारुफ करवाना ही भूल गई। ये शहरियार है मेरे मंगेतर। प्लीज़ अब तो मेरा कुछ अदब कर लिया करो। किस कदर बदतमीज़ी से बोल रही हो। आखिरकार तुम्हारा होने वाला सरताज हूँ, इज्जत किया करो मेरी। वो जल कर बोला, होने वाले हो, हुए तो नहीं। जब होगे तो इज्जत भी हो जाएगी। आह, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ठंडी सांस भरकर उसने शेर तरतीब दिया। वासफा खिलखिला कर हंस पड़ी। वो इन दोनों के दरमियान होंठ बनी बैठी थी। शहरी, इनसे मिलो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, खिजरा, खिजरा हयात। शहरयार को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में धमाका सा हुआ हो। वो आजकल इसी नाम के भंवर में तो उलझा हुआ था। उसने बेसाख्ता निगाहें उठाकर खिजरा की जानिब देखा। गुलाबी माइल सफ़ेद रंगत, सतवा नाक और सहर अंगेज चेहरे के नकूश, डार्क ब्राउन चमकती हुई आँखों पर गिरती उठती गहरी गनहरी पलकों के झालर, मुतनासिब सिरापा और स्याह चादर में लिपटा हुआ चेहरा बहुत पुरवकार पुरतकद्दुस लग रहा था। क्या ये वही लड़की है जिसने शांजिल जैसे सरफिरे की जिंदगी बदल कर रख दी? क्या ज़रूरी है ये वही लड़की हो? क्या इस नाम की वाहिद लड़की इस पूरे शहर में है? लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही है कि ये वही लड़की है। इसकी संजीदगी और तमकनियत, सादा पुरवकार अंदाज, दिलरुबा मासूम हुस्न, दिलकश दिलफरेब सरापा। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? फासफा की आवाज़ ने इसे चौंकाया। क्या पूछ रही हो? वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? अब तुम इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाना कि तुम्हारी जुल्फों की महकार ने मुझे यहाँ का रास्ता बताया या मेरे दिल ने तुम्हें पुकारा। बल्कि मैं तो यहाँ कॉफ़ी पीने आया था, जब नज़र तुम पर पड़ी तो इधर चला आया। वो शरारत से हंसकर बोला तो वासफा का मुंह बन गया। कैसी हैं आप मिस खिजरा? नामालूम क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। वो बराह रास्त खिजरा से मुखातिब हुआ और बात बनाकर बोला, जी हाँ, ये इनकी बहुत पुरानी बीमारी है, बल्कि लाइलाज बीमारी है कि हर हसीन चेहरे को देखकर इन्हें ऐसा ही महसूस होता है। वासफा ने फौरन बात बदला लिया। अच्छा, उसकी आहिस्तगी से मुख्तसर जवाब आया। फिर तो आपको जगह भी याद होगी जहां आपने इन्हें देखा था। वासफा को भी इसे चिढ़ाने में सुरूर महसूस हो रहा था, जबकि नादानिस्तगी में वो इसकी उलझन सुलझा रही थी। शायद मैंने खिजरा जी को कुछ अरसे कबल शांसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक ब्रांच में देखा था।
اس نے گہری سوچتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نام پر اس کے پرسکون چہرے پر پھیلتے رنگ دیکھ کر اسے اپنے گمان پر یقین ہونے لگا۔ جی ہاں، میں وہاں جاب کرتی تھی، مگر اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اس لیے شاید آپ کو نہ دیکھ پائی۔ اس کے لہجے میں اضطراب اور گھبراہٹ تھی۔ ارے وہ تو بہت بیسٹ جاب تھی، کیوں چھوڑ دی آپ نے؟ پلیز واسفا چلو، بچے ٹیوشن پڑھنے آ گئے ہوں گے، بلا وجہ چھٹی ہو گئی تو اس طرح بچوں کی ذہن بھی خراب ہو گئی اور میری ریپوٹیشن بھی۔ اس کا سوال نظر انداز کر کے وہ کھڑی ہوئی۔ واسفا کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ انہیں ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اس نے لے لی اور خضرا کے انکار کے باوجود اسے گھر ڈراپ کر کے گیا۔ اس میں اس کے دو مقاصد تھے، اول اس کا گھر دیکھنا اور دوم جلد ہی وہاں تنہا آ کر شانزل کی کیفیت بیان کرنا اور ساتھ ہی یہ درخواست کرنا کہ وہ کسی طور شانزل کو سمجھائے کہ وہ اسے بھلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرے۔ کیسی لگی تمہیں میری دوست؟ واسفا نے مسکرا کر پوچھا۔ نائس، بہت کم گو اور سنجیدہ ہے۔ تمہاری دوستی کیسی ہوئی؟ تمہیں معلوم ہے نا، سچے اور پرخلوص لوگ میری کمزوری ہے، وہ بھی ایسی ہی ہے۔ میری ہم عمر مگر بیچاری کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی۔ واسفا کے لہجے میں افسردگی اور دکھ تھا۔ کیسی ٹریجڈی؟ کیا ہوا؟ چند ماہ قبل ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ہسبینڈ ہلاک ہو گیا۔ واٹ؟ لمحے بھر کو اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے بہکا تو کار بری طرح لہرا گئی۔ ریئلی؟ جب میں نے سنا تھا مجھے بھی اس قدر ہی افسوس ہوا تھا۔ میرا تو فرط مسرت سے ہاتھ کانپ اٹھا تھا محترمہ، اس نے دل سے سوچا۔ پہلے تو میں اسے بیچلر ہی سمجھی تھی، جب اس نے بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ بیوہ ہے، اور کافی دنوں تک مجھے افسوس رہا۔ مگر ایک دن انا بی نے اس کی ساری سٹوری سنائی تو میرے دل نے کہا کہ ایسے دھوکے باز اور لالچی شخص کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ کیا بتایا تمہیں انا بی نے؟ واسفا انا بی کی زبانی سنے تمام حالات اسے بتانے لگی۔ سچ، وہ لڑکی بہت مظلوم اور شریف ہے۔ شاہ زیب صاحب اس کی زبانی خضرا کے متعلق جان کر سخت افسردہ ہوئے تھے۔ واسفا کی زبانی اس کے حالات سن کر وہ اسے ڈراپ کر کے رکا نہیں تھا، سیدھا ان کے آفس چلا آیا۔ شانزل سے پہلے اس نے انکل سے بات کرنا مناسب سمجھی، جس کا انہوں نے گرم جوشی سے مثبت جواب دیا۔ کبھی سنا تھا بہترین دوست اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آج تم نے یہ بات سچ کر دکھائی۔ تمہاری بے غرض اور پرخلوص دوستی اور محبت نے اپنے دوست کو جینے کی راہ دکھائی ہے۔ پراؤڈ آف یو مائی سن۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ شہریار نے اس کٹھن وقت میں ان کا دل و جان سے ساتھ دے کر ثابت کیا تھا کہ اس کی دوستی بے مثال اور قابل فخر ستائش ہے۔ ادھر اس نے ان کے آنسو پوچھے تھے تو ادھر شانزل کو کمرے سے کھینچ لایا تھا، چاہے وقتی طور پر یا محض دکھاوے کے لیے ہی صحیح۔ وہ گوشہ نشینی سے باہر نکل کر بزنس میں دلچسپی لینے لگا تھا، اس کے ساتھ بھی کافی وقت گزارنے لگا تھا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کی اور شانزل کی محبت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بتائیں آپ وہاں کب چلیں گے؟ وہ ان سے علیحدہ ہو کر بولا۔ جب آپ مناسب سمجھیں، اگر ابھی کہیں تو ابھی چلتے ہیں۔ انکل، کیا آپ صدقے دل سے خضرا کو بہو بنا کر لائیں گے یا محض بیٹے کی نگاہوں میں اپنی ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے اسے وقتی طور پر لائیں گے تاکہ عام باحیثیت لوگوں کی طرح بعد میں اس غریب لڑکی کو منظر سے آؤٹ کر کے اپنی حیثیت کی بہو لے کر آئیں؟ اللہ گواہ ہے، میرے دل میں ایسی کوئی گھناؤنی سازش نہیں ہے، بلکہ اب سمجھا ہوں کہ اس گھر کو ایک مخلص باوفا بیوی اور بیٹے کی ضرورت ہے۔ یہ فرائض صرف ایک تہذیب یافتہ مڈل کلاس لڑکی ہی نبھا سکتی ہے۔ ہماری کلاس کی لڑکیاں گھر اور گھرداری سنبھالنے اور رشتے ناتوں کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا انکل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ لڑکی خضرا شانزل کے بارے میں اچھی رائے اور اچھے خیالات نہیں رکھتی۔ پہلے میں واسفا کے ذریعے ان کی بزرگ انا بی سے گفتگو کر کے انہیں راضی کروں گا، اس کے بعد آپ کو لے کر چلوں گا۔
बल्कि हम प्रपोजल लेकर जाएंगे। उसने पुरज़म लहजे में कहा, फिर चौंक कर बोला, अंकल, अभी ये कार्रवाई शांजल से सीक्रेट रखी जाए। जब जब मामलात तय हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐन मौके पर हम उसे सरप्राइज देंगे। अरे मियाँ, ये तो वही बात हुई कि कुएं से बचे तो खाई में आ गए। जिस शख्स को मेरी बच्ची चंद माह बर्दाश्त न कर सकी, उस शख्स के साथ सारी जिंदगी किस तरह गुजार सकती है? और फिर आदमी भी बदकार और बदचलन। ना बाबा, माफ़ करो। कम अज़ कम इस चूंटियों भरे कबाब से मेरी बच्ची को दूर रखो तो बेहतर है। लो भला, एक अजाब से छुट्टी थी कि फिर मोअज़्ज़िज़ खातून। खुदारा मेरी बात समझने की कोशिश करें। शाहज़ल खान अब बिल्कुल बदल गया है और इसे बदलने में खज़रा की खुशनसीबी शामिल है। शहरयार उनकी बात कतई करके आजी से गोया हुआ। वासवा ने सारी बात सुनकर मशवरा दिया कि वो अन्ना बी को राज़ी कर ले तो खज़रा को राज़ी वो खुद कर लेंगी। सो आज वो इस वक्त उनके रूबरू था और दलाइल के ज़रिए उन्हें कायल करने की सही में मसरूफ़ था। मेरी दुआ है अल्लाह उसे हिदायत दे, उसे अच्छा और पक्का मुसलमान बनाए। बस इससे ज़्यादा हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो पलंग से उठते हुए निरूठेपन से बोली, ठीक है, मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ मेरी चंद बातें सुन लें। खज़रा के सर पर बाप और भाई का तहफ़्फ़ुज़ ना था तो उसकी ज़िंदगी कितनी कठानियों में गुजरी। शांजिल भी बचपन से माँ और बेटी जैसे मुक़द्दस रिश्तों के आंचल से महरूम रहा तो किरदार में झोल आ गया, जिसमें ज़्यादा ताल्लुक उसके माहौल और तन्हाई का था। खावंद ना हो तो औरत माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ निभा देती है, मगर मर्द ये जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से नहीं निभा सकता। वो सिर्फ बाप का ही रोल प्ले कर सकता है। शांजिल ने बुराई और गुनाह की राहें छोड़कर नेक और अच्छाई की राह पर चलने का अज़म किया है, और आपको मालूम होगा कि बंदे बुराई की जानिब जल्द गालिब हो जाते हैं बनिस्बत नेकी अच्छाई की राह पर चलने के। अगर कोई मुखलिस, हमदर्द, मोहब्बत करने वाली हस्ती की रहनुमाई और साथ मिल जाए तो डगमगाते कदम मजबूत हो जाते हैं। किसी भोले भटके को नेक राह पर चलाना कितने सवाब और नेकी का काम है, ये आप बेहतर जानती हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल आपका जवाब सुनने ज़रूर आऊँगा। आप फैसला कर लीजिए कि किसी को पुरखुलूस सहारा देकर अपनी आखिरत संवारने का नेक काम करेंगी या उसे दोबारा गुनाहों के दंदल में गरक होने के लिए बेतनाई बरतेंगी। वो रुका नहीं और उन्हें गुमगू कैफियत में छोड़कर चला गया। नेकी और सवाब के नाम पर उनके अंदर हलचल सी मच गई थी और ये कश्मकश उनके अंदर फैलती ही चली गई और ये कैफियत खज़रा से मनफी ना रह सकी। क्या बात है अन्ना टी, जब से स्कूल से आई हूँ आपको परेशान देख रही हूँ। वो उनके करीब बैठकर पूछने लगी, रिश्ता आया है तुम्हारा? उन्होंने छुपाना फजूल समझा कि वो कल भी आने को कह गया था और कब तक वो उससे इस मौजू पर बात न करती। रिश्ता कहाँ से? वो बेसाख्ता हंसकर गोया हुई, तुम्हारे बॉस शाहज़ल खान से। वो उसकी जानिब बगौर देखती हुई बोली, व्हाट? कौन आया था? उसके जिस्म में गोया चिंगारियां चिमट गई थीं। उसका दोस्त शहरयार नाम बताया था उसने। उस जलील कमीने शख्स की ये हिम्मत, आपने बेइज्जत करके निकाला होता उसे। वो कह रहा था वो तुम्हारा बॉस बिल्कुल सुधर गया है, शरीफाना जिंदगी गुजार रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना उस शख्स के बारे में। अब कोई आए तो धक्के देकर निकालिएगा यहाँ से। क्या समझता है खुद को? वो गुस्से से उसका बुरा हाल था। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ बेटे, और उन्हें राज़ी करके ही आऊँगा। शहरयार से तमाम सूरत सुनकर वो परेशानी से बोले, बड़े साहब, देखिए छोटे साहब आँख नहीं खोल रहे और बुखार बहुत तेज़ है। उसी दम आरफीन अंदर से दौड़ता हुआ आया और बदहवासी से बोला तो शाहजेब और शहरयार दोनों ही आगे पीछे उसके बेडरूम की तरफ बढ़े, जहाँ बेड पर वो बेसुध पड़ा था। शानी, शानी, शाहजेब साहब बेकरारी से उस पर झुके पुकार रहे थे। उसकी बेहोशी महज एक बहाना साबित हुई। वो बिस्तर से उठा ही नहीं। उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत चंद हफ्तों में ही जर्द हो गई थी। चेहरे की शादाबी और ताजगी कम हो गई। शाहजेब साहब हर वक्त उसके सराहने मौजूद रहते। उन्हें अपनी और बिजनेस की भी परवाह नहीं थी,
وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، اس کا مکمل چیک اپ ہوا، کئی ٹیسٹ ہوئے۔ آخرکار اس کے ماضی کی کثرت شراب نوشی اور سگریٹ نوشی نے اثر دکھایا تھا۔ ڈاکٹرز کے بورڈ نے یہ جان لیوا خبر سنا دی کہ وہ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری تھی اور وہ اندر سے بالکل ٹھہ گئے تھے۔ حوصلے سے کام لیں انکل، آپ تو بہت ہمت اور حوصلے والے ہیں۔ جوان بیٹے کو موت کی طرف دیکھتے میرے تمام حوصلے ٹوٹ گئے ہیں۔ میں کیا کروں؟ کہاں سے درد تکلیف سے تڑپتے بیٹے کو دیکھنے کا حوصلہ لاؤں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ پلیز انکل، خود کو سنبھالیے۔ اگر شانزل آپ کو اس طرح دیکھ لے تو کیا دکھی نہیں ہوگا؟ شہریار اپنے آنسو بمشکل ضبط کرتا بھرائی آواز میں انہیں دلاسے دینے لگا۔ سر، روم میں آپ کو شانزل صاحب بلا رہے ہیں۔ ماں نرس نے آ کر اطلاع دی۔ آپ جاؤ بیٹا، میں کچھ دیر میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے رومال سے بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولے تو وہ پرائیویٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تنگ آ گئے نا میری تیمارداری سے، اس لیے کہتا ہوں گھر بھی چلے جایا کرو۔ اسے اندر آتے دیکھ کر شانزل، جو تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا، مسکرا کر بولا، میں چلا جاؤں گا اور تم خوب بد پرہیزی کرو۔ شہریار چیئر پر بیٹھ کر بولا، اب کیا بد پرہیزی اور کیا پرہیز، دن ہی کتنے ہیں یار، اب تو نہ ٹوک مجھے۔ وہ ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو شہریار بری طرح چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو کچھ سمجھ نہ سکوں کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ کس سچویشن میں دی جاتی ہے، اور رپورٹس فائل کو میں تمہاری غیر موجودگی میں اسٹڈی کر چکا ہوں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، جیسے بہت پہلے وہ اس حقیقت سے روشنان ہو چکا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں کئی ٹوٹے ستاروں کی کرچیاں تھیں، کوئی محرومی، کوئی خلش، کوئی ملال، درد بن کر ان کرچیوں سے چھلک رہا تھا۔ شہریار، جس نے خود پر ضبط کے پہرے لگائے تھے، اس پرسکون چہرے کی متوش بے قرار آنکھوں کا درد اس کے دل کا درد بن کر اٹھا تھا۔ وہ اس سے لپٹ کر بری طرح رو دیا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، پلیز خود کو سنبھالو۔ اگر تم ہمت کھو دو گے تو ڈیڈی کو کون سنبھالے گا؟ میرے بعد تم کو ہی۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، نہیں کرو ایسی باتیں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بیماری کتنی ہی خطرناک ہو مگر وہ انسانی ول پاور سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی میری جان۔ تم میں بھرپور اسٹیمنا اور غضب کی قوت مدافعت رکھتے ہو۔ چھوڑو ان باتوں کو، جس کا جتنا وقت لکھا ہوتا ہے وہی سانسیں اسے گزارنی ہے۔ میں تو بہت گنہگار بندہ ہوں، عمر کا ہر پل بے خبری اور غفلت میں گزارا ہے، اب تو شاید توبہ بھی قبول نہیں ہوگی میری۔ نہیں کرو ایسی بھیانک باتیں، اللہ کے کرم سے نا امید نہ ہوں۔ انکل نے امریکہ میں اسپیشلسٹ سے تمہاری رپورٹ بھیجی ہیں، ان کا آج جواب آ جائے گا تو انکل تمہیں علاج کے لیے وہاں لے جائیں گے۔ بہرحال وہاں ہمارے مقابلے میں آسانیاں زیادہ ہیں۔ سنو، موت مقدر بن گئی تو سمجھو بن گئی، دنیا کا کوئی ملک موت سے نہیں بچا سکتا۔ ایک زندگی میں نے اپنے وطن سے دور گزاری ہے، ورنہ میں اپنے وطن میں ہی جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم اتنے کٹھور کیوں بن گئے ہو؟ کیا تمہیں ہماری محبتوں کا احساس نہیں؟ بہت ہے، لیکن ڈیڈی سے کہہ دینا کہ میں علاج کی خاطر کہیں نہیں جاؤں گا۔ کمرے میں اداسی پھیل گئی تھی، گھمبیر خاموشی چھا گئی تھی۔ شانزل آنکھوں پر بازو رکھے خاموش لیٹا تھا، نامعلوم اس وقت اس کے کیا جذبات تھے۔ شہریار کو اس کی غیر معمولی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ پکار اٹھا، شانی، شانزل۔ وہ گھبرا کر اس پر جھکا۔ زندہ ہوں، اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں یار۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر مسکرا کر گویا ہوا، شٹ اپ، کوئی حق نہیں پہنچتا تمہیں اس طرح ہمارے جذبات کو ٹیس کرنے کا۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر شانزل کا قہقہا لگا، مگر درد کی تیز لہر میں قہقہا دب کر رہ گیا۔ بہن جی، اللہ کے بعد میرے بیٹے کی زندگی آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے واسطے میرے بیٹے کی زندگی بچا لیں، اس پر رحم کھائیں۔ میں خزرہ بیٹی کے نام اپنی تمام دولت و جائیداد لکھ دینے کو تیار ہوں، صرف وہ مجھے میری اصل دولت لوٹا دے۔
اس کی ایک ہاں میرے بیٹے کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ ایک نہیں 2 زندگیاں بچا لے گی۔ میں تا حیات اس کا مشکور رہوں گا، اپنی تمام عمر اسے شہزادی بنا کر رکھوں گا، اس پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ وہ دولت مند سیٹھ جس کی حیثیت و عمارات کا ایک جہاں میں ڈنکا بستا تھا، آج تیسری مرتبہ اس معمولی جگہ جگہ ادھرے فرش والے صحن میں اپنی تمام حیثیت و مرتبہ بھلائے بیٹھا اپنے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، جس کے سرونٹ کوارٹر بھی اس جگہ سے بہترین قیمتی تھے، مگر اپنے سینے میں لگی آگ کے آگے اسے یہ بے حیثیت گھر دنیا کی واحد جاہ پناہ محسوس ہوا۔ وہ کسی بےکس مجبور کی طرح ان کی منت سماجت کر رہے تھے، اور آج پوری شدت سے انا پی کو ان کا درد، تکلیف اور دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی صاحب، شرمندہ نہ کیجیے، اللہ آپ کے بیٹے کو ہزاروں سال زندہ رکھے۔ ہم تو بہت ہی بے حیثیت اور غریب لوگ ہیں، مخمل میں ٹاٹ کا پیون کبھی نہیں جچتا۔ یہ دنیا ایک کھیت کی مانند ہے، یہاں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آپ کے بیٹے کی حالت، اس کی بیماری، اس کی لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت کا شاخسانہ ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ سن بغولت کو پہنچ جائیں تو قدم قدم پر ان کی نگرانی اور رہنمائی کرنی چاہیے، مگر آپ جیسے دولت والے ان باتوں کو فرسودگی اور جہالت گردانتے ہیں، اور وقت آنے پر اسی طرح سر پکڑ کر روتے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا، لیکن اگر گھر میں کوئی بہن یا ماں ہوتی تو وہ ہرگز نہ بگڑتا۔ گھر کی تنہائیوں سے گھبرا کر اس نے کلب جانا شروع کیا، اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ اب باشعور اور سمجھدار ہو گیا ہے، اور میں بزنس میں مگن ہو گیا۔ پھر جان بوجھ کر میں سب کچھ نظر انداز کرتا رہا کہ یہ سب نوجوانوں کے شغل ہیں، خود ہی وقت آنے پر سب چھوٹ جائیں گے، مگر ایسا ہو جائے گا مجھے معلوم نہ تھا۔ روپیہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور پھر ان لوگوں کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں رہتا جو غیر ملکوں میں دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے کے جنون میں مذہب کے حقوق، شریعت کے فرائض سب بھول کر مسلمان ہو کر بھی غیر مسلموں کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔ آج آپ اس دولت کو ایک غیر لڑکی کے نام کر دینے کو تیار ہیں، جس دولت کو پانے کے لیے آپ نے مذہب سے خود کو دور رکھا اور بیٹے کو بھی محروم رکھا۔ آج آپ پھر بھی خالی ہاتھ ہیں، سونے کے محل، ہیرو کی چمک کچھ بھی آپ کے کام نہیں آ رہی۔ دنیا میں آپ اتنے تہی دست ہیں تو آخرت کا کیا ہوگا؟ میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں اپنے رب سے۔ میں نے توبہ کر لی ہے اور ساتھ ہی اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا عہد بھی کر چکا ہوں۔ کیا میرے جانب لب بیٹے کی خطائیں خضرا بیٹی معاف نہیں کر سکتی؟ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولے۔ میں کوشش کروں گی بھائی صاحب کہ کسی طور وہ مان جائے۔ انا بھی دھیمے لہجے میں بولی تو وہ اٹھ کر شکستہ قدموں سے گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا بیٹی۔ جب کوئی خطا کار اپنی غلطی مان لے، سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو خود خطا کار اور گنہگار بندے ہیں، پھر بھلا ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو معاف نہ کر سکیں۔ سب بھلا دو بیٹی، ہاتھ تھام لو اس بچے کا جو خود اپنے ہاتھوں موت کی دہلیز پر پاؤں رکھ چکا ہے۔ انا بی نے شاہزیب صاحب کے جانے کے بعد اندر کمرے میں بیٹھی سب سنتی خضرا کو جا کر سمجھاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں انا بی، پہلے میں نے آپ کے اور امی کے سامنے سر جھکا دیا تھا، مگر اب میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ اس شخص کا ساتھ مجھے بالکل ناگوار ہے۔ وہ قطعیت سے بولی۔ اللہ کے قہر و غضب سے ڈرو مت، کسی مجبور پریشان کا امتحان لو۔ وہ کروڑ پتی آدمی صبح شام ہماری دہلیز پر آتا ہے کسی بھکاری کی طرح فریاد کرتا ہوا۔ کتنا سخت وقت اس پر آیا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے تمہاری یہ ہڈہرمی ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ مان جا بیٹی، تیرا ساتھ اسے خوشیوں کی طرف، زندگی کی طرف لوٹا دے تو کیسا ثواب کا کام ہوگا۔ اور پھر خود سوچو، تم اس طرح کب تک تنہا زندگی گزار دو گی؟ میرا ساتھ تو بہت ناتواں اور بودا ہے، عمر گزار چکی ہوں، کبھی بھی سانس کی ڈوری کٹ سکتی ہے۔ کسی کی خاطر آپ خود کو مت کوسے انا بھی۔ میں سچ بیان کر رہی ہوں بیٹی،
زندگی بڑی دغاباز ہوتی ہے، کب دغا دے جائے کسی کو معلوم نہیں۔ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے چور، ڈاکو، آوارہ، بدکار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ حالات اسے اپنے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ چانچل کو بگاڑنے میں بھی یہی حالات تھے، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہ تھا، اس لیے تو وہ اس قدر بگڑ گیا۔ مگر دیکھو، جب اس نے اصل حیا اور عورت کا وقار دیکھا تو اس نے توبہ کر لی، اسیر ہو گیا تمہارا، پابند کر لیا خود کو تمہارے لیے۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ ہاں، مانتی رہو اپنے دل کی، جب وقت گزر جائے گا تو پچھتاوے رہ جائیں گے، اور یہ بات گرے میں باندھ لو، تنہا عورت معاشرے میں سہولت سے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور بھی تم بیوہ ہو، بے شک ازدواجی زندگی کا ایک لمحہ بھی تم نے نہ گزارا ہو، مگر لوگ جانتے ہیں کہ تم بیوہ ہو۔ اگر بھولے بھٹکے کسی نے اپنانے کی خواہش ظاہر بھی کی تو وہ کوئی رنڈوا ہوگا یا دوسری شادی کا شوقین یا پھر کوئی نشے باز۔ کسی اچھے گھرانے سے رشتہ آنے کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ اس کی مسلسل انکار نے انہیں متشل کر ڈالا تھا۔ رضا نے کچھ نہیں کہا، گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ انہیں خود ہی اس پر پیار آ گیا تو کچھ توقف کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر گویا ہوئی۔ تم نے خود ہی تو مجھے سب بتایا تھا، حتیٰ کہ گاؤں جانے والی بات بھی کچھ عرصہ چھپانے کے بعد بتا دی۔ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ چھپانا بھی چاہیں تب بھی نہیں چھپا سکتے۔ خود سوچو، اگر وہ فطرتاً عیاش ہوتا تو اسے بارہا ایسے موقع ملے تھے کہ وہ اپنی منمانی کر سکتا تھا، مگر تم نے خود بتایا کہ سوائے ذومعنی باتوں کے اس نے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، بلکہ بہت عزت و احترام سے پیش آتا رہا۔ تو بات صاف ہو گئی کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو۔ دیکھو بیٹی، معاف کر دو اسے، اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی ماں کی تربیت کی لاج رکھ لو۔ مجھے یقین ہے اس بار اللہ تم پر اپنی رحمت کی برسات ضرور کرے گا۔ انہوں نے التجائیہ لہجے میں کہا تو اس کی شانی پر سر رکھتے ہوئے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہو تصور جانا کیے ہوئے۔ تمہاری آواز سے تو اچھی ہی کڑوی دوائیاں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، گھر کا مرغا دال برابر۔ تو میری مثال کچھ یوں ہی ہے۔ ارے نہیں بھائی، میرے بیٹے کی آواز تو بہت پیاری ہے۔ شاہ صاحب اندر آتے ہوئے خوش دلی سے بولے تو شہریار نے اکڑ کر شانزل کی جانب دیکھا۔ طبیعت کیسی ہے محسن؟ وہ شانزل کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں۔ اس نے دکھی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، وہ جو باپ کے بجائے اس کے بڑے بھائی لگا کرتے تھے، ان 2-2.5 ماہ میں ایک دم ہی نڈھال اور بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اپنا خیال رکھا کریں ڈیڈی، یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ سوچا تھا بیٹا جوان ہو جائے گا تو باپ کا خیال رکھے گا، مگر بیٹے کو تو اپنا بھی خیال نہیں۔ ڈیڈی آپ رو رہے ہیں؟ ان کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہوئے۔ نہیں ہے مجھ میں طاقت جوان بیٹے کو تکلیف سے تڑپتے دیکھنے کی۔ تم امریکہ جانے کی حامی کیوں نہیں بھرتے؟ کیوں مجھے کنچھری سے ذبح کر رہے ہو؟ مان جاؤ، انکل کی بات، کیوں سزا دے رہے ہو اپنے ساتھ ان کو بھی؟ شہریار نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ طویل سانس لے کر گویا ہوا۔ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے۔ جی فرمائیے۔ تمہیں شادی کر کے بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ ڈیڈی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ شام کو تمہارا نکاح ہے اور کل فلائٹ سے تم اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ علاج کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ڈیڈی؟ میں مرتے ہوئے کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار لڑکی سے تو مل لو، پھر کچھ کہنا۔ وہ اس کے بولنے سے قبل وہاں سے جا چکے تھے اور وہ غصے سے ہونٹ پیچتے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ سامنے بیڈ پر سفید براق بستر پر نہ جانے سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زرد چہرے، بکھرے بالوں اور بے حد کمزور جسم والا یہ وہ شانزل تو نہیں تھا جس کی سرخ و سفید رنگت، بھرپور وجاہت اور اسمارٹنس کی لڑکیاں دیوانی تھیں۔ ان 3 ماہ کے عرصے میں تو وہ بے حد بدل گیا تھا
اور وہ بے دہانی میں آگے بڑھی تو کرسی سے ٹکرا گئی۔ ہاہٹ پر شانزل نے آنکھیں کھولی تو جاگتے میں خواب کا گما ہوا۔ خواب تھی یا حقیقت؟ وہ سامنے تھی، ہر آہٹ پر جس ستم گر کے آنے کا گما ہوتا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس کی ایک ٹک گھورتی نگاہوں سے گھبرا کر وہ بول اٹھی۔ یہ خواب نہیں، یہ وہی ہے، وہ جس کے تصور سے جسم کا سارا لہو، دل کی ساری دھڑکنیں، جذبوں کی ساری حدتیں، روح کی ساری لطافتیں، میری تمام سوچیں، قلب کی ساری خواہشیں جس کے پیکر سے موسوم تھیں، اس تمام عرصے میں وہ میرا عشق بن گئی تھی، جس کا تصور میری نگاہوں میں بس گیا تھا۔ اس سے میرا وہی تعلق تھا جو جسم کا روح سے ہوتا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی وارفتہ نگاہوں اور محبت نے اسے پزل کر ڈالا تھا۔ تم بن ادھورا، بالکل بیروں وجود کی مانند۔ میں نے تمہیں چاہنے کا گناہ کیا ہے، مگر یقین کرو محبت اختیاری جذبہ ہوتی تو میں خود کو روک لیتا، لیکن میں بالکل بے بس اور مجبور ہو گیا۔ تمہیں دیکھا، سب سے الگ، بالکل انوکھی شخصیت لگی تمہاری۔ جلدی میں محسوس کرنے لگا کہ تم وہی ہو جس کی مجھ کو تلاش تھی، جس کی میرے دل کو ضرورت تھی۔ وہ باتیں، وہ حرکتیں میں جان بوجھ کر کرتا تھا تاکہ تم مجھ سے بدظن ہو کر دور چلی جاؤ۔ شدت تکلیف سے وہ لمحے بھر میں پسینے پسینے ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی، مگر اس نے منع کر ڈالا۔ نہیں، پہلے میری بات سنو۔ تم نے میری ساری گستاخیوں کو سچے دل سے معاف کر دیا نا؟ ہاں، اور میں آپ کے ساتھ زیست کا سفر طے کرنے کو تیار ہوں۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی خضرا۔ اب کچھ باقی نہیں بچا۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں پانا میری خواہش تھی جو حسرت بن گئی۔ نہیں شانزل، آپ کو میری خاطر پلٹنا ہے۔ میں نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں پائی، مگر اب میں خوشیوں سے دستبردار نہیں ہوں گی، اور آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگا کر رو دی تو اس کی سچی محبت اور چاہت پا کر شانزل کو اپنے مردہ وجود میں نئی حیات کی توانیاں ازسر بیدار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ بیماری قوت و مدافعت و ہمت سے زیر کرنے کی امنگیں توانا ہو گئی تھیں۔ ارے ارے بھابھی جان، اب دلہنیں ہنستی مسکراتی ودا ہوتی ہیں۔ اسی دم شہریار اندر آ کر بولا تو وہ سٹ پٹا کر اس نے شانزل کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ انکل، مت کیجیے گا اس کی شادی، انکار کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، ڈیڈی کی بات میں نے کبھی نہیں ٹالی، اب بھی ماننے کو تیار ہوں۔ وہ شوخی سے بولا تو شہریار ہنس پڑا تھا۔ خضرا ڈاکٹر کو بلانے کمرے سے نکل گئی اور بیٹے کی آنکھوں میں خضرا کا عکس دیکھ کر اب وہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا کچھ تکلیف دہ مراحل سے گزر کر صحت مند زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ بخوبی واقف تھے کہ شانزل اپنی پسندیدہ شے حاصل کر کے ہی سکون حاصل کرتا تھا۔ جی تو ویورس، ناول تم میری زیست کا حاصل ہو کہ یہ آخری قسط تھی، اور ناول اسی کے ساتھ ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ناول کے دوران جو بھی غلطیاں ہوئیں اس کے لیے معذرت، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا ایک نئے ناول کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔